آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے وقت کے امام کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً اصل تبریک جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ہے، اور وہی اس ولایت کی کڑی کا آخری وہ چیز ہے کہ جو اس ولایت کی کمپلیٹ ہونے کا انتظار فرما رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس ولایت کو جو غدیر خم میں بیان ہوئی تھی اور لوگوں نے اسے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جسے کرنا چاہیے تھا، تو آج کئی سو سال گزرنے کے بعد اس اصل غدیر کا انتظار ظہور کر رہا ہے. اور اگر ہم نے غدیر کو اس طرح نہ سمجھا کہ جس طرح سمجھنے کا حق ہے، تو یہ ظہور پھر تاخیر ہو جائے گی، اور ہم بھی اس میں شمار ہیں اور رہیں گے. غدیر ذہنی عیاشی کا نام نہیں ہے کہ غدیر آئے اور کوئی قصیدہ پڑھے اور آپ واہ 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 کر کے گھر چلے جائیں. غدیر نظام ولایت کو قبول کرنے کا دن ہے. غدیر قرآن کی روح سے کفار کی مایوسی کا دن ہے. غدیر قرآن کی روح سے دین کے کامل ہونے کا دن ہے. غدیر قرآن کی روح سے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دینے کا دن ہے. خوب یہ دن ظاہر ہے اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر یہ قرآن کی آیت نازل نہ ہوتی رسول خدا کے لیے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تبلیغ کریں اور مت گھبرائیں اس سے. اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. خوب یہ صرف جملے نہیں ہیں، کلام کون کر رہا ہے؟ پروردگار کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ صدیق اور امین سے کر رہا ہے، خاتم الانبیاء سے کر رہا ہے. اس سے فرما رہا ہے پروردگار جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ کام ہے، کوئی اتنا مہم کام ہے کہ جس کو انجام دینے کے لیے رسول خدا نے غدیر خم میں یہ پورا انتظام کیا ہے. اور یقیناً آج ہم اسی کے جشن کو منانے کے لیے جو ہے وہ جمع ہیں. تو خوب پہلے تو بہرحال سب سے پہلے آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور دو دولہا کو بھی بہت مبارک ہو کہ آج کے دن کا انہوں نے انتخاب کیا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نئی زندگی کا انتخاب اہل بیت کی خوشیوں سے کرے، اور اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ ہم سب غدیری ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہیں سے میں علی عباس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آخر ان کی بھی ہاں ہو گئی انہی غدیر کے ایام میں، اور اسی کی خوشی میں جو ہے وہ یہ سارے گل جو ہے وہ بکھر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے ان کو مبارکباد دی. وقت نہیں ہے کہ میں سب کی طرف سے ایک ایک کر کے، لیکن بہرحال کچھ شیخ نے بھی مبارکباد بھیجی ہے، کچھ ٹیم نے بھی ان کو مبارکباد بھیجی. انشاءاللہ اپنی خوشیوں کو اہل بیت کے ایام سے منائیں تاکہ آپ کی خوشیاں اور ان کی خوشیوں میں ضم ہو جائیں، اور اہل بیت کے غموں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ آپ کو اپنی زندگی کا کوئی غم نظر نہ آئے. تو پھر آپ نظر آئیں گے کہ یہ ولایت کا ماننے والا ہے. ولایت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی. آپ کے اذان عالی کو معطر کرنے کے لیے حدیث آپ کی خدمت میں کہ روز قیامت ہوگی. روز قیامت اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، سورج نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے میں لوگ پریشان ہوں گے کہ کوئی روشنی آئے، کچھ آئے، کیسے حرکت کریں، کیسے ٹریول کریں. تو اچانک سے کچھ لوگ آئیں گے
اور کچھ لوگوں کے آنے سے اس قیامت کے اس منظر میں روشنی پھیل جائے گی. اب جو لوگ پہلے سے منتظر تھے, کھڑے ہوئے تھے, وہ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں پروردگار, یہ انبیاء ہیں؟ تو آواز آئے گی نہیں یہ انبیاء نہیں ہیں. کہا یہ شہداء ہیں؟ کہا نہیں یہ شہداء نہیں ہیں. کہا یہ ملائکہ ہیں؟ کہا نہیں یہ ملائکہ نہیں ہیں. کہا پھر پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں. یہ نعرہ آپ کا آسمانوں تک جاتا ہے, گھبرایا نہیں کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں نعرے نہیں مارنے چاہیے, مجلس میں اور ہوتا ہی کیا ہے, اگر یہ نعرے بھی نہ ہو تو پھر آسمان میں کیا جائے گا, ہمارے تو لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں. انشاءاللہ اسی علی علی کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں اٹھائے جائیں, رہیں, قائم رہیں, کیونکہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. میں آپ کو اسٹریٹ بتا رہا ہوں, جو ہمارا عمل ہے, میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو بلیم نہیں کروں گا, کچھ نہیں ہے, خالی ہے. اور اگر یہ علی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی چھٹے امام کی روایت ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب قبول نہیں ہوگا اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو. تو سجدے جتنے بھی طولانی ہوں اگر ولایت کے ساتھ ہیں تو قبول ہوں گے. حج کے جتنے طواف ہوں اگر ولایت کے ساتھ ہیں تو قبول ہوں گے. روزے, بھوک اور پیاس ہے, اگر ولایت نہیں ہے تو پھر قبول نہیں ہے. تو اس ولایت کو نہ صرف ظاہر میں بلکہ اپنے وجود میں پیوست کریں. اور وہ کیسے پیوست ہوگی, کیسے آپ کے وجود کے اندر سے ولایت کا اظہار ہوگا. ولایت صرف میں زبان سے کہتا رہوں نہیں عزیزان محترم, ولایت کا اظہار میرے عمل سے ہونا چاہیے کہ یہ اپنے عمل میں, اپنے کردار میں, اپنی گفتار میں سچا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ غیبت نہیں کرتا, اس کے وجود سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا, یہ خوشحال ہے. اور آپ کو خوشحال ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے عزیزان محترم, ہونا چاہیے. ظاہر ہے ایام خوشی کے دن ہے. اور غدیر ایک دن کا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن جشن منایا اور ختم ہو گیا. غدیر خم میں 3 دن تک لوگ آئے تھے مولا متقیان کو مبارکباد دینے. تو کم سے کم 3 دن غدیر کو ضرور منائیے گا. اب آپ گھبرا گئے, مولانا کس چکروں میں ڈال رہے ہیں ہم لوگوں کو. وہی چکروں میں تو ڈالنا ہے, تبھی تو آپ لوگ کہیں آگے پیچھے ہوں گے, ورنہ تو آپ وہیں کھڑے رہیں گے. کہیں نہ کہیں تو گھمانا ہے آپ لوگوں کو. عزیزان محترم, نظام ولایت بہت مہم ہے. میں بس زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا کیونکہ سب سے زیادہ بے صبری سے دولہا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, مولانا جلدی اترے, نکاح پڑھیں, ہم لوگ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اتنا سجایا ہوا. اچھا ابھی مولانا سے بات کر رہا تھا میں, اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مولانا سے کہیں کہ ہمارا بھی نکاح پڑھا دیجیے گا. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. میں تھوڑی دیر آپ کو مزاحم ہوں گا. نظام ولایت کوشش کروں گا کہ تھوڑا آپ کو سمجھ میں آئے. یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں علماء سے, تو میں معذرت کے ساتھ کہ میں چھوٹا طالب علم ہوں. بہرحال آپ کی ذہن کو تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے, پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کے وجود میں 2 خصوصیتوں کو ملا دیا, 2 ایٹریبیوٹس کو کمبائن کر دیا. وہ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ ایک مومن کی صفات اور ایک منافق کی اور کفر کی صفات. یعنی دونوں چیزوں کو ملا دیا. اب اس ملنے کے ساتھ انسان کو خلق کیا اور روئے زمین پر بھیج دیا. اب یہ جو جنت ہے کہ جس کے ہم سب جانا چاہتے ہیں, خواہش مند ہیں, ہونا بھی چاہیے, اس جنت میں جھوٹ نہیں جائے گا, اس جنت میں غیبت کرنے والا نہیں جائے گا, اس جنت میں تہمت لگانے والا نہیں جائے گا. مگر یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے اندر تو ہیں, میں تو اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ یہ مشکل مسائل ہیں. تو پھر جنت میں تو سب صاف ہو کے جائے گا. اب جب خلق کیا تھا تو یہ ساری چیزیں اندر جڑی ہوئی ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے, کوتاہی بھی کرتا ہے. اس جو دونوں انسان کی طینت میں, انسان کے وجود میں جو مکس تھی, اس کو جدا کرنے کے لیے, اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو زمین پر بھیجا, نبیوں کو بھیجا, جنہوں نے یہ تعلیم فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو, کسی اور کو سجدہ نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, غیبت.
ہر ٹائم زون میں نبی آتے رہے اور انسان کو یہ سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے اس جہالت کے دور میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا اور کہا کہ اب نبی نہیں آئے گا، یعنی اب دین کی جو چیزیں تھیں وہ کامل ہو گئیں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے رسول خدا کو بھیجا تو سورہ منافقون بھی آ رہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی معاشرے میں منافق موجود ہے۔ اب اس منافقت کو دور کیسے کرے کہ اب اسلام آ گیا، بہترین دین آ گیا، سب کچھ آ گیا، تو اب اس منافقت کو دو حصوں میں جدا کرنے کے لیے پروردگار نے اس نظام ولایت کو اتارا۔ غدیر خم کا میدان سجا، رسول خدا نے سب کو جمع کیا، وہ اتنا بڑا پالان بنایا جو تاریخ میں اس جیسا کبھی سٹیج نہ پہلے بنا تھا نہ اس کے بعد بنے گا۔ اچھا، وہ گھوڑوں سے اتارا بھی اس لیے تھا، اونٹوں سے، کہ یہ بھاگ نہ جائیں، تاکہ ان سب کے جمع کریں، ان کو سب کو جمع، جو آگے تھے ان کو انتظار کرو، جو پیچھے، تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے، سب کو بتا دیا کہ اب تمہارے حجت قائم ہو چکی ہے۔ اب جب سب کو بلایا تو غدیر خم جو کہ ہم سنتے ہیں وہ صرف ایک لائن ہے، ورنہ رسول خدا نے جو خطبہ دیا وہ قرآن کے ایک پارے کے برابر ہے۔ غدیر خم کا جو خطبہ ہے وہ ایک، کبھی آپ کو وقت ملے مولانا کے ساتھ یہاں بیٹھ کر، ایام میں ویسے ہمارے پاس وقت تو ہوتا نہیں ہے، عموماً زندگی ہماری اتنی بزی ہے، لیکن کبھی وقت ملے تو اس خطبے کو ایک دفعہ مطالعہ ضرور کریں۔ رسول خدا نے لوگوں کو اپنے سارے کاموں سے آگاہ کیا، لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ نے بہترین کام کیا، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد رسول خدا نے بعد میں فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب مولا دوست نہیں ہے، مولا رشتہ دار نہیں ہے، مولا کے معنی رہنما کے ہیں، لیڈر کے ہیں، رہبر کے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات کو رسول خدا نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ لوگ شاید سمجھے زبان سے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، اور رسول خدا نے مولا متقیان کو بلند کیا کہ جو نہیں دور سے سن سکتے تھے ان کو دکھایا، اور ہاتھ اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ولایت ہے کہ جس کے لیے اتنی زحمتیں ابھی تک 1,24,000 پیغمبر نے انجام دی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے ولایت۔ ہم لوگ بعضوں کہتے ہیں کیوں لوگوں نے قبول نہیں کیا، اتنا تو سمجھتے تھے، یہ تو جانتے تھے، کیوں ایکسپٹ نہیں کیا لوگوں نے؟ تو یاد رکھیے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ اب جس کا وجود نجس ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہیں کرے گا۔ خوب یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں مشکل ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے یہ کیوں نہیں مان رہا۔ خوب آپ کا ہدف ہے سمجھانا، بتانا، اگر مان جائے اچھی بات ہے۔ اب یہ جو ولایت کا اقرار ہوا تو منافق جو اسلام کے پردے میں چھپا ہوا تھا اس کا چہرہ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ یہ نظام ولایت اس انسان کو کہ جس کو پروردگار نے خلق کیا تھا اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ ولایت کا نظام پروردگار نے بھیجا۔ رسول خدا نے جو دین کو لے کر آئے تھے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے اس ولایت کے نظام کو بھیجا۔ دشمن اس ولایت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، دشمن اس ولایت کو آج سے نہیں رسول خدا کے دور سے جانتا ہے۔ کیوں انہوں نے مولا متقیان کو 25 سال خاموش کرنے کی پوری کوشش کی؟ کیوں انہوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ختم تنگ کیا؟ کیوں کربلا برپا ہوئی؟ کیوں ہمارے امام 14 سال زندان میں قید ہوئے؟ کیوں امام تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے؟ کیوں؟ اب یہ ایک انسان تھے، کیا فرق پڑتا تھا ایک انسان کو اگر یہ چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ پورا نظام ولایت ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اب یہ نظام ہے، اگر یہ نظام
قائم ہو جاتا، جو کہ مولا متقیان نے اپنے چند سالوں میں ولایت کے نظام کو قائم کیا، اپنی حکومت کو ظاہری قائم کیا، کہ جس پر جرداق مسیح جو کتاب لکھتا ہے عدالت صوت انسانیہ، یعنی انسانیت کی عدالت کی آواز علی ہے، کرسچن ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، کیونکہ جو 4 سالوں میں عدالت کا نظام قائم ہوا وہ پھر کبھی نہیں ہو پایا۔ اگر یہی نظام آج دنیا میں کیا ہے، سوشلزم، کمیونزم، لبرلزم، سارے ازم فیل ہو گئے، سب ختم ہو گیا، سب فلاپ ہو چکے ہیں، سب پریشان ہیں، بینکنگ سسٹم، سوشل سسٹم، فیملی سسٹم، ویسٹ کہ جس کو ہم اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں، ویسٹ میں فیملی سسٹم بریک ہو چکا ہے، فائنینشل تو پوری دنیا اس ٹائم کریک پر جا رہی ہے، کسی کے پاس سسٹم نہیں ہے فائنینشل کا اس ٹائم۔ تو اس دنیا کو کون سا نظام ہے جو بچائے گا؟ اس دنیا کو کون سا سسٹم ہے جو اس ٹائم اس دنیا کو، ورنہ فائدہ کیا؟ اگر دنیا میں سسٹم نہیں ہے، دنیا میں کوئی صحیح سسٹم نہیں ہے، تو پھر پروردگار نے دنیا کو کیوں بنایا؟ اب سوال ہے پروردگار سے کہ پروردگار اگر اس دنیا میں کوئی سسٹم اچھا نہیں چل سکتا تو پھر دنیا کو بنایا کیوں ہے؟ تو آواز آئے گی نہیں، ایک باقی ہے جو آئے گا اور اسی ولایت کے نظام کو اپلیکیبل کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم غدیری ہو جاؤ، اگر ہم غدیری ہو گئے تو وہ آ جائے گا، اور اگر ہم غدیری نہیں ہوئے تو پہلے 25 سال مولا متقیان خاموش رہے، 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے، شیعہ کہاں تھے؟ ولایت کے ماننے والے کہاں تھے؟ کتنے لوگ تھے صدر اسلام میں؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے مولا متقیان کا ساتھ دیا؟ 6 لوگ، صرف 6 اونلی مدینہ کے اندر، 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا غدیر خم میں، چلے لاکھ سارے مدینہ کے نہیں تھے، باقی جگہوں کو بھی تھے، 1000 تو مدینہ کے لوگ ہوں گے، 100 تو مدینہ کے لوگ ہوں گے، کہاں تھے یہ سارے؟ 6 لوگ صرف مسجد نبی میں تلواروں کو میان سے نکال کر سروں کو منڈوا کر بیٹھے رہے، 6 لوگ۔ اب آپ بولیں مولا متقیان تو بہت پاورفل تھے، بہت طاقتور تھے، 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکتے تھے، تو اکیلے نہیں لڑ سکتے تھے؟ یاد رکھیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ کہا امام کی مثال کعبے جیسی ہے، کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کے پاس جاتے ہیں۔ امام نہیں آئے گا، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم امام کے پاس جائیں۔ وہ یہی ہوا، لوگ نہیں آئے۔ امام حسین نے کتنے لیٹر لکھے، کتنے نامے لکھے، کتنے لوگ آئے؟ جو اوتھنٹک ہے وہ 72 لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں، 12 لوگ کچھ زیادہ بھی تھے، لیکن 72 خالی مسلمان امام کو ماننے والے۔ اور ابھی ہم کتنے ہیں؟ ہندوستان میں 3 کروڑ شیعہ ہیں خالی، پاکستان میں بھی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہیں۔ ایک شیخ زکزکی کا علاج نہیں کروا پائے۔ آپ امید رکھتے ہیں امام زمانہ آئیں گے؟ لمحے فکریہ ہے لمحے فکریہ ہے، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے عزیزان محترم، یہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ تم سے ایک افریقہ کا عالم نہیں سنبھالا جا رہا، تم امام زمانہ کو تمہارے درمیان میں بھیج دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو تم تو اپنی زندگی میں مصروف ہو، بہت ہوا تو فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالو گے، اور کیا کرنا ہے؟ ایسے ہم وقت کے امام کا ساتھ دیں گے؟ ایسے ہم ولایت کو سنبھالیں گے؟ یہ ولایت آسان نہیں ہے عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، یہ ولایت خون مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے، یہ رات اور دن کا چین مانگتی ہے ولایت، کہ جس کے پاس یہ ولایت ہو وہ تڑپتا رہتا ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھتا۔ وہ آئیں ہم ایام غدیر میں اپنی زندگی کو سٹریم لائن کریں،
کہ آج سے ہم اس دور میں جو دنیا کا پوسٹ ماڈرنائزیشن کا دور ہے، اس دور میں ہم ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں جوان سے بول رہا ہوں، بزرگ تو ماشاءاللہ انہوں نے زحمتیں کی، امام بارگاہ بنائے، مجلسیں کر رہے ہیں، میسج ہیں، لیکن جوان کیا کر رہا ہے؟ کتنی آئی ٹی کی کمپنیاں جوان کی ہیں کہ جو پوری دنیا میں اس ٹائم کام کریں گی اور کل کو ہم امام زمانہ کو دیں گے. کتنے سٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہیں، کتنے سوشل ڈیولپمنٹ ہمارے پاس ایجوکیشنل ڈگریاں ہیں، کتنا ای کامرس سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، کتنا آئی ٹی انٹیلیجنس اور روبوٹس کا سسٹم ہمارے پاس ہے. اتنا سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. ہم نے کون سی ایسی چیز امام زمانہ کے لیے بنائی ہے کہ کل کو اس کمپنی کو ہم امام زمانہ کو دیں گے؟ خوب یہ سوچیں. آپ اور میں نہیں سوچیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں مارس میں بیٹھے ہوئے لوگ کوئی سوچیں گے یا چاند سے کوئی اترے گا؟ ہم ہی لوگوں میں سے کوئی اٹھے گا امام زمانہ کے لیے؟ ورنہ پھر ہم بھی وہی بخن بخن واہ مبارک ہو مولانا مبارک ہو عید مبارک، جیسے وہاں بخن بخن کر کے نکل گئے، ہم بھی مبارک کر کے نکل جائیں گے. اور وہ علی کا فرزند تنہا ہے اور تنہا رہ جائے گا. یہ ہے نظام ولایت، اس کو سمجھے. یہی عیدی ہے، اصل عیدی ظہور امام زمان ہے. میری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ان کے آگے. میں تو خود ان کی اولاد کے صدقے میں پیدا ہوا ہوں. میری ساری زندگی انہی کی زندگی کے فٹ سٹیپ کے لیے ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ اطیعوا رسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. خوب یہ اطاعت کو مجھے دکھانا پڑے گا نا، کہیں نہ کہیں شو کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں. عزیزان محترم، ولایت اس دنیا میں شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن آخرت میں جو جلوہ دکھائے گی تو وہاں ہم لوگ ماند پڑ جائے گا سب. علامہ امینی، کیا آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. آپ جانتے ہیں علامہ امینی نے کتاب الغدیر لکھی، کئی جلد پر بک ہے. 40 سال 40 ایئرز لگے یہ کتاب لکھنے میں کہ جو بھی مولا متقیان کے فضائل تھے اس کو انہوں نے اس میں جمع کیا، کلیکٹ کیا، شعر، واقع، روایہ، حدیثیں، سب کو جمع کیا. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ روز قیامت ہے اور سب لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور دروازے پر بہشت کے مولا متقیان ایک ظرف سے، ایک برتن سے لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جیسے ہی بابا پہنچے مولا نے اس برتن کو رکھ دیا اور ہاتھ سے اس آب کوثر کو اٹھایا اور امینی کو کہا، امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم آج تمہارے چہرے کو روشن کریں گے. زندہ باد، مردہ باد. جناب فاطمہ زہرا بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، یعنی ایک قلم اٹھایا علامہ امینی نے مولا کی خاطر اور کیا مقام پایا. تو آج میں اور آپ بھی، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، ہماری زبان بندھی ہوئی نہیں ہے، ہم آزاد ہیں. آئیں مولا کے لیے کچھ کام کریں. کیا کر سکتے ہیں مولا کے لیے؟ مولا متقین کا مولا ہے. کم از کم خطبہ متقین ہی کو پڑھ لیں نہج البلاغہ کے اندر جا کر کہ جو صفات، جو خصوصیتیں متقین کی ہیں کیا میرے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں. خوب ساری نہیں، کم از کم کچھ تو پائی جائیں کہ یہ لباس پہننے میں کیسے ہیں، خطبہ متقین کیا کہہ رہا ہے. یہ عبادت میں کیسے ہیں، خطبہ متقین کیا کہہ رہا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں کیسے ہیں. یہ رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں.
ان کا بدن کیسا ہے، یہ سب ڈیفائن ہے اس کے اندر. اب اگر ہم اپنی زندگی میں خطبہ متقین ہی نہیں پڑھے اور پھر بھائی مولا آپ میرے مولا ہیں اور پھر جب میں مروں گا تو مولا آپ آئیں گے، تو کس کے پاس آئیں گے مولا؟ کیسے آئیں گے مولا؟ کمال یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ میرے مولا ہیں، کمال یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے. کمال یہی ہے، وہ کہیں کہ ہاں یہ ہمارا شیعہ ہے. وہ ویسے بنے عزیزان محترم بہت مشکل نہیں ہے. بے شک دنیا خطرناک ہے، دنیا مشکلات کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، مگر وہیں پر میرا مولا نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 131 میں 131 میں بیان فرماتا ہے، کسی شخص نے دنیا کو برا بلا کہا، میں بس خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو مولا اس کو کہہ رہے ہیں دنیا کو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس لیے برا کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ جو ہے وہ مر گیا، تمہاری ماں جو ہے وہ خاک کے اندر چلی گئی اور تم اس کے لیے کچھ کر نہیں پائے. تم نے کتنی ان کی تیمارداری کی، تم نے کتنا ان کا خیال کیا، تم کتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے، طبیبوں کے پاس گئے، اور تم اپنی مشکل کو دنیا کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہو. یہی دنیا ہے جو انسان کو موقع دیتی ہے کہ وہ کمال تک پہنچے. یہی دنیا ہے جو انسان کو عبادت کا موقع دے رہی ہے. یہی دنیا ہے جو انسان کو حق کو قبول کرنے کا موقع دے رہی ہے. یہ دنیا ہی تو ہے. اسی دنیا کو ہم نے قدم بنا کر آخرت کی طرف بڑھنا ہے. عزیزان محترم خوب سخت ہے لیکن مشکل نہیں ہے. مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے، پانی کے اوپر رہتی ہے. اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر دل دنیا میں لگ جائے تو دل ڈوب جائے گا. لیکن اگر کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہے تو کنارے تک پہنچ جائے گی. دنیا کو ایسے استعمال کریں ہم لوگ. وہ کچھ چیزیں اپنی زندگی میں کریں. 3 دن ہمارے پاس ہیں عید کے حد اقل. مولا کی سیرت کیا تھی؟ مولا یتیموں کو، چاہے وہ نان مسلم تھے، ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے، ان کی بھی ہیلپ کرتے تھے. ہم آپس میں، آپ نے کام غدیر تو سنے ہوں گے، ظاہر ہے کہ افطار کرانا بہت ثواب ہے. ایک شخص کو افطار یا کھانا کھلانا 1,00,000 انبیاء کے برابر ہے. ہم آپس میں تو کھلاتے ہیں، ہم سب کے تو پیٹ بھرے ہوئے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بھوکھوں کو جو ہمارے شہر میں، میں خود دیکھ رہا تھا سڑکوں پہ جو لوگ سوتے ہیں، کم از کم ہم 1 دن کچھ اچھا کھانا پیک کر کر کم از کم 10 لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو دے دیں. شاید ہو سکتا ہے اس کو آپ کے ریلیجن کا اتنا اندازہ نہ ہو، مگر اسے یہ کہیں کہ ہاں ہماری خوشی کا دن ہے، ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں. اس کے دل میں کم از کم یہ خیال آئے گا کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی، کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی، ہم اچھا کھانا کھاتے. تو مولا کے صدقے میں کم از کم کچھ دلوں کو خوش کریں. کمال یہی ہے عزیزان محترم. مگر وہ واقعہ کہ مقداد کے ساتھ مولا گزر رہے ہیں اور دیکھا ایک گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک خاتون ہے، بھوکے ہیں، غم میں ہیں. مولا خود جاتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں. مقداد کہتا ہے مولا میں اٹھا لوں. کہا نہیں میں خود اٹھاؤں گا. روٹی خود اٹھا کر، آٹے کو گندم کو لے جا کر خود روٹیاں بناتے ہیں. روٹیاں بنا کر ان بچوں کو کھلاتے ہیں، پھر ان بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. مقداد پوچھتا ہے مولا وہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ میں خود لے کے جاؤں گا، آپ چاہتے تھے کہ آپ خود عمل کریں، لیکن یہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. کہا میں جب ان کے گھر میں آیا تو 2 چیزیں تھیں، بچے بھوکے تھے تو میں نے روٹی بنا کر کھلا کر ان کی بھوک کو ختم کیا، مگر بچے غمگین بھی تھے تو میں نے ان کے ساتھ کھیل کر ان کے دل کو خوش کیا. اور یہ یتیم بچوں کے لیے مولا کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے بچوں کا دل خوش نہیں کرتے. جناب کیا بچے بے رسد یتیم ہو. عزیزان محترم پھر یہ ولایت نہیں ہے. ولایت کو ولایت طریقے سے منائیں اور ولایت کا اظہار کریں. اچھے کپڑے پہننا، بہترین کپڑے پہنیں. بہت امپورٹنٹ عید ہے. تقریباً 39 نام ہیں غدیر کے، یعنی اتنی مہم ہے یہ غدیر. اور اچھا لباس پہننا، بچوں کو عیدی دیں تاکہ پتہ چلے بچوں کو، اور زیادہ عیدی دیں عید الفطر سے تاکہ پتہ چلے کہ یہی سب سے بڑی عید ہے. تو یہ پریکٹسنگ ہے. آج آپ بچے کو دیں گے، کل جب یہ بچہ ہوگا تو یہ بچہ غدیری ہوگا. اسے پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا دن تھا جہاں ہمیں زیادہ عیدی ملا کرتی تھی. اب یہ چھوٹی پریکٹسز ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں عزیزان محترم.
میں زیادہ آپ کو سٹریس نہیں دوں گا، لیکن آپ مسکرائیں۔ خطبہ متقیان میں ایک خصوصیت متقی کی یہ بیان ہوئی ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ خوشحال ہے، وہ خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ متقی ہے، کیونکہ وہ مولا کا ماننے والا ہے۔ اپنی صبحوں کو خوشحالی سے کریں، اپنی صبحوں کو مولا متقیان کی ولایت کو قبول کر کریں اور خدا کا شکر کریں۔ پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے کہ آج کے دن کو میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، یعنی ساری نعمتیں تمام ہو گئی ہیں۔ اور یاد رکھیں ولایت علی ابن ابی طالب سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے پروردگار نے اپنے گھر میں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جسے پروردگار نے اگر دنیا سے واپس بھیجا، شہادت بھی تو اپنے گھر میں دی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں معراج پر پروردگار نے رسول خدا کے قلب کو دیکھا کہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے، تو اس سے کس لہجے میں بات کی جائے تو اپنائیت کا اظہار لگے، تو کوئی اور لہجہ روئے کائنات میں پروردگار کو نظر نہیں آیا سوائے لہجہ علی ابن ابی طالب کے۔ اب یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اچھا ہم لوگ شیعہ پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس ولایت کا اندازہ اسے ہوتا ہے جو کفر میں ہوتا ہے، اور جب وہ ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کا وجود تبدیل ہو جاتا ہے اس ولایت کی وجہ سے۔ وہ یہ مناجات کی لذتیں تبھی آتی ہیں جب انسان اس ولایت کو قبول کرتا ہے۔ متقیان کی ایک اور صفت، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ان متقی جب بھی غمگین ہوتے ہیں تو یہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ خود ذکر علی کر رہا ہے۔ ابن عباس سے معاویہ نے کہا کہ تم کتنی فضیلتیں، بس کر دو فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی بیان کرنا۔ تو ابن عباس نے کیا کہا؟ کیا میں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دوں؟ یہ قرآن ہے ہی مداح علی علیہ السلام۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں پروردگار آج کے دن کے صدقے میں ان کے قرضوں کو خیر سے عطا فرما۔ پروردگار جو بھی شرعی حاجات لے کر حاضرین جو بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان کی ساری شرعی حاجات کو عید غدیر کے صدقے میں جلد سے جلد قبول فرما۔ پروردگار جو لوگ مریض ہیں ہمارے اندر حاضرین میں بھی ہوں گے اور بھی ہیں، آپ کو بھی یقیناً کہا ہوگا، پروردگار عید غدیر کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مسلمان اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں جلد سے جلد کامیاب فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہماری اس کمیونٹی کو اس میں آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی مشکلات ہیں انڈیویجول کمیونٹی کی ان سب کو آج کے صدقے میں پروردگار دور فرما۔ اس کمیونٹی کو بہترین کمیونٹی ظہور امام زمانہ کے لیے قرار دے۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کی خوشیوں کو بہترین طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام ان سب کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ جو علماء یہاں خدمت پیش کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بہرحال اور ان ایام میں جن کی شادی ہے پروردگار ان گھرانوں کو بہترین گھرانہ قرار دے، ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ان کے گھروں میں علی علیہ السلام کے ذکر کو اور ظہور عطا فرما، ان کے گھروں میں عزاداری اور مجلس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما، ان کے گھر کو امام زمانہ کا منتظر گھر قرار دے۔ اور آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہرحال چند دن دوبارہ توفیق دی۔ اگر خدا نے توفیق دی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجے محمد